آگے چلتے ہیں آج کی تکبیرات میں. اس سیشن میں جو ہم ڈے 8 پہ کریں گے وہ ہے تلبیہ. تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبا یلبی تلبیہ. عربی کا حسن بتاتی ہوں. میں ایک لفظ بولتی ہوں، آپ لوگ پنجابی والے اس کا معنی سوچیے کیا. کوئی آپ کو کہتا ہے لبا، کیا مطلب آتا ہے؟ ملا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. ایک پہ کپل تھا، ہمارے انکلز تھے کوئی، تو ان کے گھر میں جیسے شروع سے ہی ایک خدمت گزاران ہسبینڈ وائف رہتے تھے. تو جوانی میں آئے تھے، لیکن جب ہم ملے ان کو تو وہ بڑھاپے کے ادھیڑ عمر کے قریب تھے نا، تو بچے نہیں ہوئے ان کے. پھر اللہ نے اتنے سال بعد ان کو بچہ دے دیا. تو اس بیٹے کا نام انہوں نے رکھا تھا لبا. اچھا، اب اردو والوں کو تو لبا نہیں پتا، ملا. عربی زبان میں لبا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے اس ایک شخص نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جو ہم پڑھیں گے یہ پڑھا. یعنی لفظ لبا لام با شاد کے ساتھ آگے یہ آتی ہے. اس ایک اتنے سے ایک لفظ کے جملے میں عربی کے اردو کے تقریباً 7-8 جملے ہیں. ٹھیک ہے، تو تلبیہ کہتے ہیں حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنے والوں کا یہ کلمات کہنا. جو کلمات حاجی بھی پڑھتے ہیں، اور آپ جب بھی جائیں گی انشاءاللہ عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے، جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، اور وہ کب باندھنا ہوتا ہے؟ میقات سے پہلے. یعنی ہم جب یہاں سے جائیں گے تو جدہ ایئرپورٹ یا جدہ کی حد میں گزرنے سے پہلے باندھ چکے ہوں گے. باندھنے سے مراد یہ کہ نیت کر چکے ہوں گے. مردوں کا تو ایک خاص ڈریس کوڈ ہوتا ہے، وہ یہاں سے پہن لیں یا جہاز میں پہن لیں. خواتین تو اپنے کوئی بھی ڈریس کوڈ کے اندر نیت کرنی ہوتی ہے. تو جب وہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ الفاظ ہیں، دیکھیے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. کٹھا پڑھیں گے، والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. حمد و ستائش، نعمتیں اور فرما روائی، یعنی بات ماننا، یا فرما روائی مطلب بادشاہت جس کا غلبہ ہے تیری ہی ہے، اور فرما روائی تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی شریک نہیں. یہ ہیں جی وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مانگتے تھے، صحابہ کرام سے شروع کر کے ائمہ کرام، محدثین کرام، اور آج تک لوگ یہ الفاظ پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ الفاظ تھے. یعنی اسلام سے پہلے مکہ میں بھی لوگ حج کرتے تھے اور عمرہ کرتے تھے. سب کو پتہ ہے یہ بات نا؟ جی. حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. ابھی ان کی کہانی سنتے ہیں تھوڑی سی. یہ حج اور عمرہ ہم اسلام کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر سکتے. ہر نبی نے حج کیا، شروع سے تھا. چونکہ مکہ کے لوگ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل توحید پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ادھر سے ہی یہ تلبیہ کے الفاظ تھے. فرق پتہ کتنا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اتنا کہتے تھے. اس کے اندر بس ایک بڑا پیار کا، محبت کا ایک ایسا ٹوٹا یا ایک جملہ جوڑ دیتے تھے جو آج ہم بھی بہت ساری عبادتوں میں، ایون اسلام کے حکموں کے مطابق عمل کرنے میں ڈال دیتے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ کہتے تھے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، الا مگر وہ تیرا شریک ہے.
جس کو تو خود اپنا شریک بنائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر آگے پھر اگلے ان الحمد شروع ہو جاتے تھے. کتنا عجیب لگا یہ جملہ. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا ما تملک. جس کو تو اختیار دے دے وہ تیرا شریک. تو آج کا توحید سے ہٹنے والا بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ بابا جی، یہ بزرگ، یہ پیران پیر، یہ دستگیر، یہ مشکل کشا، جو بھی نام پیار سے محبت سے لوگ بزرگوں کو دیتے ہیں، اور ان بزرگوں کو دیتے ہیں کہ جی وہ واقعی لبیک اللہم لبیک کی عملی تصویر تھے. وہ کیا تھے؟ توحید پہ تھے. کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم کچھ دے سکتے ہیں. آج جتنے نیک لوگ بزرگ جن کے قبرے مقبرے اور عرس میلے ٹھیلے آپ سنتے ہیں، بہت اچھے خوبصورت نام بھی ہیں، جیسے حجویر سے ان کا نام اجمیر کچھ ایسا نام ہے، ان کا اپنا ایک نام ہے خاص طور پہ. پھر اسی طرح انڈیا میں بھی کچھ بزرگ ہیں نا، ہر ملک میں. وہ اپنے دور کے وہ لوگ تھے جو میری طرح آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتے تھے. انہوں نے کبھی آپ کو شرک کی دعوت نہیں دی تھی. لوگ اللہ سے کم جڑے، بندوں سے جڑ گئے. آپ کا پلو تھامتے ہیں. اس پہ ایک ویڈیو دیکھی ابھی 2 دن پہلے، لائیو ویڈیو تھی، لفظوں میں بتا دیتی ہوں، دکھانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صحرا ہے پاکستان کے علاقے میں، کہیں تپتی گرمی. دوپہر آپ کو پتا صحراؤں کی گرمی کتنی ریت ایسے تپ رہی ہوتی ہے جیسے شیشہ تپتا. اور کسی بابا جی کا مزار ہے، تو اس کے ارد گرد درخت تھوڑے 2-4 لگے ہوئے ہیں. اس کے نیچے سر باہر، تو یہاں تک پورے جسم کو لوگ مٹی میں دبوائے ہوئے ہیں. یعنی وہاں دیکھیں نا تو جگہ جگہ ڈھیریاں پڑی ہوئی ہیں. دیر دور سے ایسے لگتی ہیں قبریں، لیکن منہ باہر ہے. تو وہ جو بندہ تھا جس نے یہ دکھایا، واللہ عالم ٹھیک ہی ہوگا، بہرحال ایسی خرافات موجود تو ہیں. تو وہ ان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ جنہاں نے محنتاں کیتیاں نا اللہ نال، تو اللہ نے انہوں دے وجود دی وجہ تو ایس ریت ایس مٹی چ شفا پاتی. کوئی کہتا ہے میں گردوں کا مریض ہوں، پھر بتا رہے تھے کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کے جوڑوں میں درد ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا. تو یہاں آ کر ان کا عقیدہ کیا کہ اس قبر کے ارد گرد کی مٹی کھود گئے نا، تو اس میں اپنے آپ کو کچھ گھنٹے رکھتے ہیں. اگر ٹانگ میں درد ہے تو کسی نے صرف ٹانگ ہی دبائی بھی ہے، کسی کی کمر میں درد ہے اور وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہو جانے ہیں. ڈاکٹر نے تو پتہ ہی کھ نہیں، اسی ٹھیک ہو اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، واللہ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. اور فیض کس کا؟ بابا جی کا. دیکھیے الشافی وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب وہاں جا کر وہ اللہ سے شفا مانگ رہے ہیں تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں آپ کو صرف جہالت بتا رہی ہوں کہ وہاں بیٹھے کسی بندے کو اگر آپ پوچھیں گے نا سناؤ، تو کہے گا میں کوئی شرک نہیں کیتا، شفا تے اللہ ہی دیندا ہے، اے بزرگاں دے تو فیل دیندا ہے. تو اس نے کہا کہ اتنی گرمی ہے، اتنی گرم ریت ہے، تو آپ کیسے اندر لیٹے ہوئے ہیں؟ کہنا اندر ٹھنڈ پہ رہی ہے، اندروں ٹھنڈا ہوئے ہے، بابا جی دا فیض ہے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں یاد رکھیے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ توحید اور شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتنا فرق کوئی نہیں ہے، بال برابر کا فرق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کالی رات پہ سیاہ پہاڑ پہ چیونٹی چلے تو دکھے گی؟ کہ نہیں دکھتی. کہ اسی طرح ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں، ہمارے افعال میں شرک شامل ہو کے گھس چکا ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا محبت کے نام پہ، پیار کے نام پہ جو بھی کرتے ہیں اس سے رکیے. ہاں یہاں اس الفاظ کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک. آپ میں سے جو ساتھی کورسز جوائن کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ جب آپ کی رول کال لگتی ہے اٹینڈنس، تو تب بھی جواب میں حاضر جناب، پریزنٹ کہنے کے بجائے لبیک کہتے ہیں. کوئی نیکی کی کال آتی ہے گروپس میں، ایڈمنس کو کوئی نیکی کا پروجیکٹ دیا جاتا ہے، کوئی اچھا خیر کے اندر حصہ ڈالنا ہے تو لوگ فوراً لبیک کہتے ہیں. یہ دعا کیجئے کہ ہم احرام باندھ کر جو اتنی دور جا کر یہ جملے بول رہے ہیں تو یہ لبیک وہاں نہ چھوڑا ہے. آپ کا میرا عمل کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. 3 دفعہ یہ جملہ، قبولیت کے لیے 3 ہی دفعہ کے لفظ ہوتے ہیں نا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. آپ وہاں جا کر اللہ سے یہ عہد کر کے آتے ہیں
کہ اللہ جب تو پکارے گا میں حاضر ہوں. کب؟ جب الصلاۃ خیر من النوم کی پکار فجر پہ لگے گی، اللہ میں حاضر. حی علی الصلاۃ میں حاضر، حی علی الفلاح میں حاضر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ آپ کے لبیک، اللہ میں حاضر. پکار لگے گی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ بولیے لبیک اللہم لبیک میں حاضر. نیکی کی ہر کال پہ لبیک کہنا سیکھ کر آتے ہیں آپ اس تلبیہ سے. اے اللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اللہ مجھے کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں نہ کرنا. حتیٰ کہ صحابہ کرام تو میدان جنگ میں جا کر جانے دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ وہاں ٹریننگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تمہیں پریزنٹ ہونا ہے. لکھیے ایک سوال، آپ کا میرا یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ آپ اسٹوڈنٹس ہیں نا، آپ نے کہا کہ میں کورس جوائن کرتی ہوں، میں آؤں گی. بلکہ آج میں چاہوں گی کہ ایڈمنز آن لائن پہ اپنے سارے کورسز کے لنکس دوبارہ دیں، اور جو میری آواز سن رہے ہیں تو وہ nurulquran.com/courses، شاید 4th ٹیب تھی پہلے، ابھی بھی ایسے ہی ہوگا، اس کو کلک کیجئے، سارے کورسز کھل جائیں گے. سب سے اوپر نئے کورسز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے نا تو ایئر وائز 2022 کے کورسز، پھر اس سے نیچے 21، ابھی 20 والا بھی چل رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے ایڈوانس چھوٹے کورسز جو ہوتے ہیں، ابھی سارے نہیں اس پہ ڈلتے، لیکن جو بڑے بڑے 2-3 مین کورس ہیں وہ ڈلتے ہیں. کسی ایک کو ان ذی الحج کی گھڑیوں میں لبیک کہہ دیں. اور میں اب سب ساتھی جو یہاں بھی ہیں یا گھر سے سن رہے ہیں، صرف 2 دن اور رہ گئے ہیں ان سیل کے دنوں میں. سبیل الجنہ 22 کی دعوت دوں گی. سب سے نیا کورس ہے، ابھی اس کا پارا بھی نہیں مجھے لگتا پورا ہوا، پہلا جوائن کیجیے، زندگی بدل جائے گی. یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے نا، یہ اتنا زندگی میں تبدیلیاں بھر دیتا ہے. یہ تو کبھی ان لوگوں سے پوچھے، بلکہ اگر اس پہ آپ اسٹوڈنٹس کے کوئی وہ ڈال دیں نا ریفلیکشنز، تو مجھے لگتا ہے کئی لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھ چکے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں گھروں میں، یا فارغ ہیں یا کر چکے، پرانا ہو گیا، تو نور اللہ نور 22 کا جو چل رہا ہے وہ شروع کر لیجئے. ایک دن منڈے کا منڈے 2.5-3 گھنٹے پورے. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ایک دن میں؟ 24 کو 7 سے ضرب دیں، کتنے گھنٹے بنتے ہیں 100 کتنے گھنٹوں میں. 2.5-3 گھنٹے نہیں دے سکتے تو ہم نے اللہ کے رستے میں اور کیا دینا ہے. تو اپنے علم کو ریفریش کیجئے. اور یہاں ساتھی اور بچوں والے سمر کورس پہ لبیک کہیے. یہ آپ کا فیملی کورس ہے میرا لئے. اب یہاں آج اس ماحول میں، آج ہم آخری دن مل رہے ہیں، بیچ میں جہاں بھی ملاقات ہوگی فلائرز آپ کے ہوں گے سب ہے، لیکن اب جب دوبارہ ہم اس ہال میں آئیں گے تو سمر کورس والا ہی دن ہوگا نا. ایسے ہی ہے نا، باقی پروگرام سارے ادھر ادھر ہیں، وہ بھی پوچھ کے جائیے آپ. تو سمر کورس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو جوائن کرائیے، تو انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک کا حق ادا ہو جائے گا. کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے نیت کی بھی ہے؟ فلائر لے کر جائیں عید کی دعوتوں میں، عید کی نمازوں میں. خود یہاں ذمہ داری اپنے نام لکھائیے کہ میں فلاں جگہ فلائر بانٹ سکتی ہوں، کل جمعہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ عام جمعے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن ذی الحج حج کا دن اور جمعے کا دن آ رہا ہے اس دفعہ، تو کتنا رش ہوگا مسجدوں میں. ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی اپنی ذمہ داری لے کر اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر، مسجدوں میں اجازت ہے تو اندر پوچھ کے اعلان کرا کر، نہیں تو ڈور بائی ڈور سے باہر کوئی نہیں آپ کو روکتا. چھوٹے چھوٹے فلائرز بتا کر دیجیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ خود بات کر کے دیں. ٹھیک ہے، تو اپنے لیے ذمہ داری لیجیے تاکہ اللہ ہم سے یہ نیکی قبول کرے. ٹھیک ہے، چلیے مل کے مانگیے ذرا اس کو. بالکل تصور میں لائیں کہ آپ احرام پہنی ہوئی ہیں اور حرم کو دیکھنا ہے. اور یاد رکھیے کہ احرام اور کفن زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے احرام اور کفن میں. مانگیے.